ابو معبد نے کہا ذرا اس کا حلیہ تو بیان کر۔ اب تھوڑی دیر حضور ٹھہرے ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ نے اس دیہاتی خاتون کو کتنی حقیقت شناس نگاہوں سے نوازا تھا۔ اس تھوڑے سے لمحے میں اس نے محبوب خدا کا جو حلیہ بیان کیا ہے، بڑے بڑے صحابہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، لیکن جو نقشہ معبد نے حضور کا کھینچا ہے نا، اور جو پذیرائی اسے ملی ہے، کسی اور حضور کے مبارک حلیہ کو وہ پذیرائی نہیں ملی۔ کتنا تھوڑا سا لمحہ ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ جب ابو معبد نے کہا نا کہ ذرا اس کا حلیہ تو بیان کر، معبد نے کہا فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاعة حسن الخلق مليح الوجه كسيم وسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته سحل أحول أكحل أزج أقرن وفي عنقه سطع وفي لحيته كساشة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سماء وعلاه البهاء حلو المنطق فصل لا نظر ولا هزر كأن منطقه خرزات نزل يتهدرن أبهى الناس أجمله من قريب وأحسنه من بعيد۔ شاہ صاحب اور یہاں جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ ہے، اس لیے ایک ایک جملے پہ یہاں سے سبحان اللہ نکلی ہے۔ آپ لوگوں کو چونکہ ترجمہ نہیں آتا، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا۔ جو زبانیں خاموش ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گی۔ کہا ابو معبد کیا بتاؤں؟ فقالت رأیت رجلا، میں نے ایک ایسے حسن کے پیکر کو دیکھا، ظاہر الوداعت، جس کا حسن ظاہر تھا، حسن الخلق، جس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی، ملیح الوجہ، اس کے چہرے پر ملاحت تھی، چہرہ ملیح تھا، کسیم وسیم، کہا کہ وہ سونا کسیم بھی تھا، وسیم، وہ سونا وسیم بھی تھا۔ کسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم کسے کہتے ہیں؟ کسیم جملہ سنیے گا، اس کا ترجمہ بھی سنیے گا، اور پھر معبد کو داد دیجئے گا۔ کہا سونا کسیم بھی تھا، وسیم وسیم بھی تھا۔ کسیم اس سونے کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر عضو، جس کے جسم کا ہر عضو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے، اس کو کسیم کہتے ہیں۔ گویا کہ معبد کہنا چاہتی ہے کہ ابو معبد کیا بتاؤں، وہ جو سونا مبارک آیا تھا نا، وہ کسیم تھا، کہ اس کی آنکھیں ایسی سونی تھی کہ اس کی آنکھوں جیسی آنکھیں میں نے کائنات میں کسی کی نہیں دیکھی۔ اس کا چہرہ اتنا سونا تھا کہ اس چہرے جیسا حسین چہرہ میں نے کائنات میں کسی کا نہیں دیکھا۔ اس کی زلفیں اتنی سونی تھی کہ ان زلفوں جیسی حسین زلفیں میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ اس کے ہاتھ اتنے سونے تھے کہ ان ہاتھوں جیسے حسین ہاتھ میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ ابو معبد کیا بتاؤں، اس سونے کا حسین پیکر اتنا سونا تھا کہ اس جیسا حسین پیکر میں نے کائنات میں کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، حیدری۔ کہا کسیم، ابو معبد وہ کسیم تھا، جسم کا ہر عضو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ کہا وسیم، وہ سونا وسیم بھی تھا۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس سونے کو کہتے ہیں کہ جس کو جب دیکھا جائے دل کرے کہ میں سونے کو اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کائنات میں بڑے حسین ہیں، بندہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے، دوسری مرتبہ دیکھتا ہے، تیسری مرتبہ دیکھتا ہے، یا ایک مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، پھر بندہ کہتا ہے یار اب وہ بات نہیں، اب وہ حسن نہیں رہا۔ معبد کہتی ہے ابو معبد کیا بتاؤں، کسیم بھی تھا کہ ہر عضو اپنی مثال آپ تھا، وسیم بھی تھا۔ کیا معنی کہ سونے کو جب دیکھا ہے دل کرتا تھا کہ سونے کو اور دیکھو اور دیکھو۔ وسیم کسیم وسیم وفی عینیہ دعج،
وہ سونے کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھی. وفی اشفارہ وطف، اس سونے کی پلکیں لمبی تھی. پلکیں کون دیکھتا ہے؟ محبت نے حضور کی پلکوں کو بھی دیکھا. وفی اشفارہ وطف، پلکیں لمبی تھی. وفی صوتہ سحل، آواز گرجدار تھی. وفی عنقہ سطع، گردن لمبی اور چمکدار تھی. احولو اکحلو، سیاہ چشم، سرمگی، ازجو اکرنو، کہا ابرو باریک تھے، اکرنو اور آپس میں ملے ہوئے تھے. ابرو بھی دیکھیں. اذا صمت فعلیہ الوقار، جب سونا خاموش ہوتا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا، پروقار لگتا تھا. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، جب سونا بولتا تھا تو اور سونا لگتا تھا، اس وقار میں اضافہ ہو جاتا تھا. کچھ لوگ بولتے اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگ خاموش سونے لگتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار یہ تو خاموش ہی ٹھیک ہے، نہ بولے تو بہتر ہے. کچھ لوگ خاموش ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیوں خاموش ہے، یہ تو بولتا سونا لگتا ہے. معبد کہتی ہے حضور خاموش ہوتے تھے تو پروقار لگتے تھے، جب حضور بولتے تھے تو اس وقار میں اضافہ ہو جاتا تھا. حلو المنطق، شیریں گفتار تھے. فصل لا نظر ولا حذر، کوئی بات فضول نہیں ہوتی تھی، بے فائدہ نہیں زبان سے بولتے تھے. کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، کہا سونے کی گفتگو ایسی ہی تھی جیسے موتیوں کی لڑی ہو، حضور کے مبارک لبوں سے موتی جھڑ رہے ہیں. کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، ابہى الناس، باروب تھے. اجملہ من بعید، ان جملوں کو سنیے گا، میں سمجھتا ہوں یہ کہ اس پوری تحریر کے حاصل کلام جملے. ابہى الناس، دور سے باروب تھے. ابہى الناس، حضور دور سے باروب تھے. اجملہ من بعید، دور سے دیکھنے سے حضور سونے لگتے تھے. وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، اور قریب سے اے ابو معبد میں نے اس سونے کو دیکھا ہے تو اور سونے لگتے تھے. کچھ لوگ دور سے سونے لگتے، قریب جائیں تو وہ خوبصورتی نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے یار نقش نین دور سے تو سونے ہیں، قریب گئے تو وہ بات نہیں ہے. کچھ لوگ دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں، بس صرف سلام دعا رکھیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام، بڑی محبت سے جواب دیتا ہے، بڑا اچھا ہے. لیکن معاملات کر کے دیکھیں، کاروبار کر کے دیکھیں، ادھار لے دے کے دیکھیں، رشتہ لے دے کے دیکھیں، پھر بندہ کہتا ہے یار جیسا بندہ نظر آتا تھا ویسا نہیں ہے. معبد کہتی ہے ابو معبد اس سونے مبارک کو میں نے دور سے دیکھا ہے نا تب بھی سونا لگتا تھا، اور جب بکری والے معاملات کر کے قریب ہو کے دیکھا ہے تب اور سونا لگتا تھا، اور سونا لگتا تھا. یہ دوسرا معنی. ابہى الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، ربعۃ لا تشنأہ عین من طول لا تقتحمہ عین من قصر. قد درمیانہ تھا، نہ اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھوں کو حقیر لگے. درمیانہ قد ہے، جیسے دو شاخوں کے درمیان غصن بین غصنین فہو اندر الثلاثہ، تیس ایک لہاتی ہوئی شاخ کی مانت ہے. حضور جلمت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد معبد اپنے بیٹے کو لے کے نا شہر مدینہ آئی. جناب صدیق اکبر کو دیکھا نا تو معبد کا بیٹا بلند آواز سے کہتے ہیں امی جان یہ دیکھو، ان ھذا الرجل الذی مع المبارک، یہ ہے وہ شخص جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا. یہ ہے وہ شخص جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا. معبد آئی دوڑ کے جناب صدیق اکبر کو پکڑا اور کہا یہ بتاؤ مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے. جناب صدیق اکبر نے پوچھا کون مبارک، کون مبارک؟ کہا وہی جو اس دن تمہارے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا. کس گھر؟ کہا جو اس مبارک نے بکری کا دودھ دھوا تھا، آپ نے بھی پیا تھا، مجھے بھی پلایا تھا. جناب صدیق اکبر نے کہا اچھا حضور کی باتیں کر رہی ہیں. کہا حضور تو یہی شہر مدینہ میں رہتے تھے. حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے معبد کو، اس نے کلمہ پڑھا، بیٹے نے کلمہ پڑھا اور واپس چل پڑی. جب گھر پہنچی نا
عصر کے وقت مغرب کے وقت ابو معبد پھر گھر آیا. جب پھر گھر آیا نا آج پھر گھر کا ماحول بدلا سا تھا. اے معبد کیا آج پھر مبارک آیا تھا؟ کہا نہیں آج مبارک نہیں آیا تھا، آج ہم مبارک سے مل کے آئے ہیں. اس قدر حسین ہے کہ وہ مبارک آ جائے تب بھی گھر میں انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے، اور جب کوئی اس مبارک سے مل کے آئے تب بھی گھر میں رحمتیں ہی نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا بیٹھنا یہاں قبول فرمائے.